بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، ناشر پیغام وحدت اسلامی، گرافکس سید محمد علی ذیشان، سید وسیع امام صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانِ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا آخری حصہ پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ساس، سسر اور گھر کے دیگر افراد کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے۔ نسخہ نمبر 1، ساس، سسر یا گھر میں رہنے والے اور افراد سورہ بقرہ پڑھ کر اپنے گھر والوں پر دم کریں، کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، شیطان اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے کہ گھروں میں جھگڑوں سے بچنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کی جائے، اور جن چیزوں سے گھروں میں شیطان آتے ہیں ان سے بچا جائے، اور جن اعمال سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے، جس میں سے ایک عمل گھر میں سورہ بقرہ کا ختم ہے۔ نسخہ نمبر 2، ساس، سسر یا گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن بمع ترجمے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، شیاطین اس گھر میں مسکن بنا لیتے ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نسخہ نمبر 3، حتی الامکان بیٹے کو شادی کے بعد الگ رہنے کی ترغیب دیں۔ دینداری کا دم بھرنے والے کثرت سے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سب کا ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ گھر کی برکت نکل جائے گی۔ محترم ساس و سسر، ایک برتن میں کھانا پکانے سے برکت ضرور آئے گی، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھروں میں نفرت، حسد، بغض، غیبت، لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ پورے گھر کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ صرف ایک ایسی برکت کے لیے ہزاروں مصیبتوں اور گناہوں کا ارتکاب کیسے جائز ہوگا؟ یعنی ایک مستحب کے لیے اتنا اہتمام کہ ہزاروں حرام اس کی وجہ سے ہو جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک گھر میں جہاں کئی شادی شدہ بھائی ایک ساتھ رہتے ہوں اور ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوں، لیکن آپس میں دل گرفتہ ہوں، روزانہ جھگڑے بڑھ رہے ہوں، حسد اور ہرس کی بیماریاں بڑھ رہی ہوں، رات کو شوہر آئیں تو بہویں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے شوہروں، سگے بھائیوں میں عداوت اور دشمنی کے بیج بو رہی ہوں، غیبت، چغلخوری اور جھوٹ کے جراثیم پیدا ہو کر بڑی بڑی روحانی بیماریاں پیدا کر رہے ہوں، بیٹے کو ماں اور بہن سے دور کیا جا رہا ہو، بیوی گھر چھوڑنے یا طلاق لینے کی دھمکی دے رہی ہو، ساس تعویذ گنڈوں کی فکر میں ہو، سسر ہر نماز کے بعد بددعا کر رہا ہو، لڑکے یا لڑکی کی ساس پورے خاندان میں سمدھی اور سمدن کے برا ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے عیب بنا کر پیش کیا جا رہا ہو، ان سب کے نتیجے میں گھر کے بعض افراد نفسیاتی اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوں، اپنے بچوں کو مشترک گھر میں رہنے سے حرام سے ڈش، اینٹینا اور کیبل سے بچانا مشکل ہو رہا ہو، اور اس کے برخلاف ایک گھر ایسا ہو جہاں شادی کی فضول اور بیہودہ رسموں سے پیسے بچا کر ایسی شادی کر کے جس میں شین کے 3 نقطے نہ ہوں، یعنی ایسی شادی جو سادہ ہو، اسراف اور فضول خرچیوں سے مبرہ ہو، اور ان حرام کاموں سے پیسہ بچا کر جب تک مستقل علیحدہ مکان لینے کی گنجائش نہ ہو تو چاہے چھوٹا سا گھر یا فلیٹ بھی کیوں نہ ہو، الگ رہ کر ماں باپ کی خدمت کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ نند اور بھاوج میں آپس کی محبت برقرار رہے، دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کا احترام کرتی ہوں، بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہو، روزانہ یا اکثر ملاقات کے لیے آپس میں آنا جانا ہو،
حسب توفیق تحفہ تحائف دیے جاتے ہوں، کھانا پکا کر ساس و سسر کے لیے لایا جاتا ہو، چھوٹے بچوں میں آپس میں محبت ہو، دونوں زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، دونوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کون سی زندگی آپ کو پسند ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم ساز، جو بات رب العالمین کی شریعت میں بری نہیں، اس کو برا نہ سمجھیے، شریعت میں جس کی اجازت ہو اس پر پابندی نہ لگائیے، لیکن بدقسمتی سے اور بعض اوقات آپ کی ہٹ دھرمی سے اور ان تمام خرابیوں کے بعد لڑ جھگڑ کر بیٹا اور بہو کو علیحدہ ہونا ہی پڑتا ہے، تو کیا بہتر ہے کہ ان تمام خرابیوں سے پہلے ہی ان کو الگ کر دیں۔ چاہے کتنی بھی طلاقیں ہوں، کتنے بھی گھر اجڑیں، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوں، کتنے بہن بھائی بہنوں میں جھگڑے اختلاف و جھگڑے ہوں، کیا تب بھی آپ کا فیصلہ وہی رہے گا؟ اسلامی شریعت نے بھی بہو کے لیے ساس سسر کی خدمت کرنے کو حسن سلوک تو کہا ہے، لیکن واجب قرار نہیں دیا، اور دیور اور جیٹھ کی خدمت تو غیر مناسب بھی ہے۔ اکثر بے پردگی کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب یہ سب بہو کے فرائض میں شامل ہی نہیں تو آپ زبردستی خدمت کیسے لیں گے؟ یہی سوچ فتنے اور فساد کی بنیاد ہے اور ظلم کی ابتدا ہے۔ نسخہ نمبر 4، ہم مزاج بیٹے اور بہو کو ساتھ رکھیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہمارے ساتھ اور پوتے پوتیوں سے گھر میں رونق ہو، تو اس بیٹے اور بہو کو ساتھ رکھیں جس سے مزاج ملتا ہو، اور اس بیٹے اور بہو کو دعائیں بھی دیتے رہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ نسخہ نمبر 5، کچن تو ضرور علیحدہ ہو، لیکن اگر مالی حالات یا کسی اور مسئلے سے بہوؤں کو ایک ہی گھر میں رکھنا ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ ان کے آنے جانے کا راستہ الگ ہو، اور کچن تو ضرور علیحدہ ہو۔ زیادہ تر آگ چولہے ہی سے بھڑکتی ہے۔ نسخہ نمبر 6، حسن اخلاق اور خوش دلی سے جتنی چاہے خدمت کروائیے۔ ساس اور سسر، خصوصاً ساس اگر سلیقہ مند ہو تو بہو کے ساتھ حسن اخلاق اور خوش دلی سے جتنی چاہے خدمت کروا سکتی ہے۔ یہ بہو کے لیے سعادت اور ساس و سسر کے اخلاق کی بلندی کی علامت ہے، لیکن بہو سے جبراً خدمت لینا نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اخلاقاً صحیح ہے۔ بہو کا اکرام اور عزت کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کی بیٹی سے بڑھ کر آپ کی خدمت گزار ہوگی۔ عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو چاند کو 14ویں شب میں تمام ستاروں پر ہے، اور علماء وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسخہ نمبر 7، بہو سے بدگمان نہ ہوں۔ اس کی غلطی دیکھ کر بھی اچھی تعویل کریں، اپنے خیال کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ شیطان کے منہ پہ تماچا ماریں گے، وہ خبیث خود بخود دور ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس ناپاک کے منہ پر تماچا مارو، جب اس کو مارو گے اس کی باتوں پر عمل نہ کرو گے تو یہ خود بخود دفع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کی باتوں کو اہمیت دیں گے اور بہو سے سوء ظن رکھیں گے تو یہ منحوس شیطان آپ کی فکر اور سوچ پر غالب ہو جائے گا۔ لہذا اس کا علاج فقط یہ قرآنی حکم ہے کہ لوگوں سے متعلق بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ظن یا گمان بد سے کام لیا تو گویا قرآن کی مخالفت کی۔ نسخہ نمبر 8، بیٹا اور کام کے ہر کام میں مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ اپنی شادی شدہ اولاد کو سعادت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ہر کام میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کو حیوانوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس وقت سرپرستی کرتے ہیں جب تک وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ ایک مستقل زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں، والدین ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مستقل زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہی بات پرندوں اور دیگر جانوروں بلکہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات صرف اتنی سی کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب اولاد کی شادی ہو جائے تو ان کے کاموں میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ جان لو کہ تم علم کے ساتھ ہی خوش نصیبی حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 9، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے داماد اور بہو کی طرفداری کریں۔ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صلح و صفائی
آپ کا مطمئن نظر رہے۔ بہو کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ داماد کی طرفداری کریں اور ساس و سسر کو بہو کی طرفداری کرنی چاہیے۔ اگر لڑکی لڑ بھڑ کر ماں باپ کے گھر چلی جائے تو لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو لے کر جا کر داماد کے حوالے کر دے اور اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرے تو داماد کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ساس و سسر گھر میں بہو کے ساتھ الفت و محبت رکھیں اور اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کی طرفداری کریں تو بہو خواہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو خود بخود ان کے ساتھ محبت کرنے لگے گی اور جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت اپنے فرزندوں کو یوں نصیحت فرمائی: اے میرے فرزندوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ، اپنے معاملات کو منظم رکھو اور اپنے درمیان ہمیشہ صلح و صفائی رکھو، کیونکہ میں نے تمہارے جد پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، دو افراد کے درمیان صلح کرانا خدا کے نزدیک 1 سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ نسخہ نمبر 10، کبھی بھی بہو کی برائی بیٹے سے یا داماد کی برائی اپنی بیٹی سے نہ کرو، ان کی خامیوں کی تلاش میں بھی نہ رہیں۔ بہت سے لوگ خود اپنے اندر اور دوسروں میں اچھائیاں نہیں دیکھ پاتے، ان کو ہر چیز منفی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اندر کیسی کیسی خوبیاں ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے میں کون کون سی برائیاں ہیں۔ منفی پہلو کی سوچ گویا مکھی کی طرح ہوتی ہے، وہ باغ میں بھی جائے تو ڈھونڈتی ہے کہ کہیں کوئی گند مل جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ سکے۔ محترم ساس و سسر اپنی بہو اور داماد کے پیچھے نہ پڑیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نقص نکال ہی لوں، بلکہ آپ کو ایک بلبل کی طرح ہمیشہ پھولوں پر ہی رہنا چاہیے۔ آپ کو پھولوں ہی کی تلاش ہونی چاہیے، بہو میں اچھائی اور مثبت نکات کی تلاش کرنی چاہیے۔ آپ اس کی ساری اچھائیاں ایک بدسلوکی کی وجہ سے بھلا دیتے ہیں اور آپ کا رویہ یکدم بدل جاتا ہے۔ افسوس، قرآن کا بھی یہی مشورہ ہے کہ انسان وفادار نہیں ہے۔ نسخہ نمبر 11، معافی کو اپنا شعار بنائیں۔ واقعاً اگر آپ کی بہو بری بھی ہے اور اس نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت میں خدا آپ کو معاف کر دے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت میں کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں عفو، درگزر اور بخشش سے کام لیتے ہیں۔ نسخہ نمبر 12، جب کوئی تم سے برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ یہ آیت گھر میں بمع ترجمہ لکھ کر ایسی جگہ لٹکا دینی چاہیے کہ گھر کے ہر فرد کی نگاہ اس پر پڑتی رہے۔ سورہ قصص کی، جب کوئی تم سے برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اے ساس و سسر، اگر آپ قرآنی احکام پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو اس آیت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہ آیت لکھ کر ایسی جگہ لٹکا دے کہ جسے آپ بھی دیکھیں، بہو بھی دیکھے، بیٹا بھی دیکھے، گھر کے بچے بھی دیکھ لیں اور آہستہ آہستہ سب میں معاف کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ اور بہو میں ہم آہنگی نہ ہو تو بھی عفو و بخشش اور حسن سلوک سے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے صلہ رحم کیا جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 13، اختلافات کو ختم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بینی اور خود پسندی کی بیماری ہے، اس کو دور کیجیے۔ اس مہلک بیماری میں مبتلا شخص کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں، وہ صرف اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے میں خاص خامی نظر نہیں آتی، اور وہ وقت اس سے بھی بدتر ہوتا ہے جب اس مرض میں مبتلا کوئی دوسرا شخص بھی مل جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں۔ محترم ساس، کہیں یہ عیب آپ میں بھی تو نہیں ہے؟ ممکن ہے کہ زیادتی بہو کی طرف سے بھی ہوتی ہو، لیکن آپ کا بھی قصور ہو۔ اس بیماری سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ کی طرف سے بہو کے سلسلے میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔
اگر ہوئی ہیں تو اپنی طرف سے بہو سے حسن سلوک کر کے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگوں میں یہ مرض اتنا گہرا اور شدید ہوتا ہے کہ انہیں اس کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ نسخہ نمبر 14، اگر آپ خود کو آخرت کے لیے آمادہ کر لیں گے تو گھر کے سارے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے اچھے کام برے کاموں پر غالب نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے لیے تیار رکھے۔ امام حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان 40 سال تک کی عمر تک رحمت الہی کی وسعت میں ہے۔ جب زندگی کے 40 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو خدا دو فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ اب وہ سخت گیری اور سخت نگرانی سے کام لیں اور اس کے تمام اعمال چاہے کم ہوں یا زیادہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، تحریر کریں۔ اگر آپ نے علم حاصل کیے بغیر ہی زندگی گزار دی ہے تو جھگڑوں کا ایک سبب یہ جہالت بھی ہے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب عقل مند انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہوتی ہے، اور جب جاہل انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے۔ اور آپ کی یہ علم حاصل کرنے سے روگردانی آپ کو خلاف شریعت امور کا ارتکاب کرواتی ہے، جس سے اولاد اور بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم ہو کہ کس وقت شریعت کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے، موجودہ حالات میں گھر میں کیسے رہا جائے، تو اولاد کبھی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، وہ ماں باپ رحمت الہی سے دور ہوں اور بے نصیب ہوں جو اپنے برے طریقوں اور باتوں سے اپنی اولاد کے منحرف اور گمراہ ہونے کا باعث بنتے ہیں اور انہیں اپنی اذیت اور نافرمانی کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جھڑکنے اور ڈانٹ ڈپٹ میں زیادتی لڑائی جھگڑے کی آگ کو بڑھاتی ہے۔ اس پورے کتابچے کا خلاصہ اگر کیا جائے تو لب لباب اس روایت کا نتیجہ ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہم 3 آدمی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور دیکھا کہ ہم جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ میں نے کبھی رسول خدا کو اتنا غصہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا، جھگڑا اور تکرار کرنا مسلمانوں کی شان نہیں، جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا، ابتدائی چیز جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کو جس چیز سے روکوں وہ شرک و بت پرستی کے بعد تکرار اور جھگڑا کرنا ہے۔ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ اس بندے پر رحمت کرتا ہے جو دوسرے کے پاس بیٹھ کر ہماری حدیثیں یاد کرتا ہے، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے واسطے طلب مغفرت کرتا ہے۔ اور جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو اور ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو تو اس ملاقات اور ذکر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا دین و مذہب تمہارے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے بعد سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ہماری حدیثوں کا ذکر کرے اور ہم کو یاد کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔